رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے آپ کو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے بھی بہت تھے، اور یہ وجہ ہے کہ جب ہجرت مدینہ ہو گئی اور پھر غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کم و بیش مطلب ہر غزوے میں جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالکل سایہ بن کے ساتھ ساتھ رہے۔ ذرا بتائیے اس حوالے سے۔ میں اس سے پہلے ایک بات کی ضرور تشریح کرنا چاہوں گا کہ خاموش دعوت کا سلسلہ اس کا سبب کیا تھا، اور ابھی تک میری طرف سے چونکہ اس پر نور گھر کے بارے میں کوئی جملہ میرے نامہ اعمال میں شامل نہیں ہوا تو میں وہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ یہ مرکز اسلام تھا، ابتدائی مرکز اسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم جس مقام پر لگا، جس پتھر پر، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس ساعت کو اس میں محفوظ فرمایا اور وہ بیت اللہ شریف میں رکھوایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن عزیز اس کے بارے میں کہتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، بیت اللہ میں بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم، جہاں قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور وہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ بے شک۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم کسی پتھر پہ لگے، وہ بیت اللہ شریف کی عزت اور عظمت کا سبب ہے، اللہ اس کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ تو حضرت ارقم کا وہ گھر جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 برس تک موجود رہے ہیں، وہ شعائر اللہ بھی ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ اسی طرح جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے مسجد نبوی شریف کے بارے میں فرمایا۔ ایک سوال پیدا ہوتا تھا نا، وہ حرم تھا، تو حضور مدینہ تشریف لائے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں یہ خواہش تھی کہ میں نے حرم چھوڑا ہے، لیکن ابن الحاج نے بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حرم سے مدینہ طیبہ جانے کا حکم دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے محروم نہیں فرمایا بلکہ ایک اور حرم عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر، یعنی حرم مدینہ۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ادھر مقام ابراہیم ہے تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سبحان اللہ نے ریاض الجنہ عطا سبحان فرمایا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے اسباب دیکھیے کہ یہ ریاض الجنہ کیوں بنا، اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے امامت کے لیے تشریف لاتے ہیں تو زمین کا یہ وہ حصہ ہے جس کو سرکار کے قدموں کے بوسہ لینے کے سب سے زیادہ مرتبہ شرف حاصل ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کے قدموں سے نسبت کی وجہ سے یہ ریاض الجنہ ہے۔ تو پھر جہاں 7 سال حضور نے مرکز اسلام میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی حضرت ارقم کا گھر۔ آج آپ نے عاشقوں کو اور سننے والوں کو ایک بالکل ایسا رخ دے دیا ہے۔ میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے تصور میں وہاں لوگوں کو لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ عملاً لے گئے۔ میرا خیال ہے اب جتنے بھی لوگ حج کے لیے انشاءاللہ جائیں گے اور عمرے کے لیے جائیں گے، وہ بہت سی جگہوں پہ تو جانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تلاش کریں گے روحانی طور پہ کہ دار ارقم جو ہے وہ کہاں پر ہے، کہ وہاں پہ بھی 2 نفل ادا کر دیں۔ اور ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں اسی پر، اسی تسلسل میں، جس مقام پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما ہیں، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ مقام عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ بے شک، جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں تو جہاں حضور آرام فرمائیں وہ عرش اعظم سے افضل، جہاں حضور بیٹھ کر 7 سال دین اسلام کے خود امام الانبیاء تبلیغ فرمائے تو اس مقام کا بھی تو شرف دیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ وہ مقام ہے جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں حضرت ارقم کے حوالے سے۔ اب آئیے ذرا وہ غزوات اور وہ ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاموش دعوت رہ گئی، اس کا ایک سلسلہ یہ تھا چونکہ یہ ابھی ابتدا ہے، یعنی ہر گھر کے اندر دیکھا جائے تو جاہلیت کے آثار ابھی باقی تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور سارے گھروں سے وہ جاہلیت کے آثار ختم ہو گئے، لیکن چونکہ وہ ختم تو کرنے تھے، ایک بندہ یعنی حضرت عمار بن یاسر اپنے گھر میں موجود ہیں تو ساتھ کچھ عزیز جو ہیں وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اسی طرح ہر گھر کی کیفیت تھی۔ تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاموش دعوت نہ فرماتے بلکہ اعلانیہ سارا کام ہوتا تو ابتدا میں اس بات کا اندیشہ تھا کہ مکہ مکرمہ جنگ اور فساد کا مقام بن سکتا تھا، خانہ جنگی ہو سکتی تھی۔ اس خانہ جنگی سے محفوظ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام جو ہے وہ پوشیدہ رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے یہ 7 برس کا عرصہ گزرا، جب جمعیت ہوئی، احباب بھی بڑے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اب چونکہ 7 برس گزر گئے ہیں ایک بات کہتے ہوئے تو لوگ اپنے دل میں کم از کم کچھ نہ کچھ جگہ دے چکے تھے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فاستع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اب آپ جس کام کا حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ اعلانیہ کیجئے لیکن مشرکوں سے پھر بھی اعراض کیجئے، اب ان سے درگزر کیجئے۔ اچھا، جس وقت مدینہ طیبہ آئے ہیں، اب چونکہ خانہ جنگی کا اندیشہ نہیں تھا، جھگڑا اور فساد کا اندیشہ نہیں تھا، اس کے باوجود کفار کی طرف سے ظلم جاری تھا۔
مدینہ طیبہ میں یہاں لوگ آتے تھے کفار کے، وہ صحابہ کرام کو نقصان دینا، کوئی جانور اٹھا کر لے جانا، کسی کو زخمی کر دینا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاعی طور پر جس وقت جہاد کا حکم دیا تو بدر چونکہ دفاعی مارکہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح احد بھی دفاع ہے، اور بھی ہمارے بہت سارے یعنی احزاب بھی دفاعی مارکہ تھا، تو ان سارے دفاع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ سب سے زیادہ جو لوگ شامل ہوئے ہیں یہ وہی تھے جو ابتداء میں دار ارقم میں مسلمان سبحان اللہ، اور اس میں ظاہر حضرت ارقم رضی اللہ عنہ بھی شامل